یہ ارشاد فرمائیے گا، آپ بھی تھوڑا سا اس پر تفصیلی روشنی ڈالیے گا، زرمینہ کے حیا کے فقدان سے کس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں، جب معاشرہ باحیا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ شرم و حیا خوبصورت قلعے کی مانند ہوتی ہے جو انسان کو دیگر اچھے اعمال کی جانب لے کر جاتی ہے، لیکن جب بے حیائی بڑھتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر معاشرتی جو جرائم ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، معاشرے پہ بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کا یقیناً ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں فی زمانہ بھی کہ جو بے سکونی کا گرداب ہے اس کی مین وجہ بے حیائی کا پھیلنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب اللہ رب العزت نے اپنے احکامات اتارے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرتی آداب اور لوگوں کو جینے کے ڈھنگ سکھائے، لوگوں کی آنکھوں میں حیا ہوا کرتی تھی، بد نظری کا لوگ ارتکاب نہیں کرتے تھے، کان باحیا ہوا کرتے تھے، زبان باحیا ہوا کرتی تھی، جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے باحیا انسانوں نے جنم لیا، جو یقیناً جن کی شرم و حیا آج بھی ہمارے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے۔ تو آپ معاشرتی جو اثرات ہیں ماحول پر وہ بہت برے انداز میں مرتب ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو دیکھیں انسان کا دین رخصت ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کا تعلق ایمان سے ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تو فرمایا دونوں اکٹھے رہیں گے، تو جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود بخود اٹھ کے چلا جاتا ہے، گویا انسان کا ایمان تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ شخص جو فحش گوئی پھیلاتا ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو شخص باحیا نہیں ہوتا، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے یا دوسروں میں مقبولیت بڑھانے کے لیے کسی کا غلط طور سے چرچا کرتا ہے، کیونکہ جیسے آپا نے بھی کہا کہ رہن سہن میں، آپ کے کردار میں، اطوار میں، حرکات و سکنات میں، گفتار میں، اطوار میں حیا پائی جانی چاہیے۔ تو جب ایک انسان ان تمام برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی بے حیائی کے ضمن میں آتے ہیں، تو دوسروں کی کو فار دا ٹائم بینگ وہ خوش کرتا ہے، لیکن دوسرے اسے وہ عظمت اور وہ معراج انسانیت کی نہیں دلا سکتے جو یقیناً باحیا ہونے میں پوشیدہ ہے، تو وہ انسان علم دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انبیاء سے بھی جو بات ہم تک پہنچی کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے مرضی کرو، پھر ایک انسان کیسے علم دین پر عمل کر سکتا ہے؟ حضرت راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو بات ہمیں کبھی کاموں سے روکتی ہے، جو خوبصورت عمل ہے، وہ شرم و حیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر جب ایک انسان اپنے گناہوں پہ ڈالتا ہے اور دوسری نظر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھتا ہے تو اسے شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ پاک نے اتنی نعمتیں عطا کی، اگر خدا نہ خواستہ اللہ پاک مجھے کان، آنکھ، ہاتھ عطا نہ کرتا تو میرا کیا ہوتا؟ تو پھر انسان شرم و حیا ہی کو پھیلاتا ہے اور بے حیائی سے رکتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان چونکہ اس میں حیا اٹھ چکی ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، تو وہ علمی دین پہ عمل نہیں کرتا، معاشرتی بہت ساری بیماریوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، طلاق کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح سے عصمت دری کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان علمی دین پر عمل نہیں کرتا تو اپنے رشتوں میں سے وہ عظمت کھو دیتا ہے، اپنی تکریم سے وہ بالکل اس کی تکریم ختم ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب ایک انسان سے حیا رخصت ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کی نظروں میں بھی قابل نفرت بن جاتا ہے، خائن بن جاتا ہے، ڈس آنیسٹی کرتا ہے، بددیانتی کا ارتکاب کرنے لگ جاتا ہے۔ جب وہ ایسے جرائم میں ملوث ہو جاتا ہے تو گویا اس کا دین اور دنیا دونوں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، پھر جو اپنے رشتے ان کی عظمتوں سے بھی وہ غافل ہو جاتا ہے، اخلاقی اقداروں کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، احساس زیاں کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور سم ٹائمز کمپلیکس کا شکار، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں قابل قدر نہیں ٹھہرتا، اللہ پاک پھر لوگوں کے دلوں میں سے اس کے لیے عزت بھی تو اٹھا لیتا ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا یقیناً حقدار نہیں ٹھہرتا، کیونکہ وہ برائی کا جب ارتکاب کرتا ہے، بے حیائی کو لے کر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنی نظر رحمت سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی یہ معاشرتی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کے اندر زینب شرم و حیا کو پروموٹ کریں، اور ARYQTV بہت خوبصورت تربیت گاہ ہے جس سے ہمیں معاشرے میں جتنی بھی پھیلی ہوئی بیماریاں ان کا بہت خوبصورت سلوشن ان کے پروگرامز کی صورت میں میسر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔